إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیہ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں یرجون تجارت لن تبور اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، نقصان میں نہیں جائے گی لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ ان کو ان کا بدلہ عطا کرے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ پچھلی 5-6 آیات میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی معرفت کا درس دیا، مختلف نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت فکر دی۔ کبھی ان کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو یہ ساری نشانیاں اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آج جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے
جنہوں نے اللہ رب العزت کی دعوت پر غور و فکر کیا، تدبر کیا اور اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کا ثبوت انہوں نے اعمال صالحہ سے دیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اعمال صالحہ نہیں، اور اعمال صالحہ اس وقت تک اللہ کے ہاں شرف قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ اب اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس ٹکڑے میں بشارت دی ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک کے ایک دو دو تین نسخے موجود ہیں۔ مساجد میں کئی نسخے موجود ہیں، لیکن وہ نسخے کئی ماہ تک، بعض ایک سال تک اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہماری تلاوت کرے۔ ہم جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، ان کو جہیز ایڈیشن میں ایک نہایت قیمتی تحفہ قرآن مجید کا بھی دیتے ہیں، جس کا ایڈیشن بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ہماری بیٹی جسے آج ہم اپنے گھر سے قرآن مجید کا قیمتی تحفہ دے کر رخصت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ان کو قرآن کی تلاوت کی تربیت کہاں تک دی ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، پھر ان کی شادی کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ بچیوں کی اچھی تربیت تاکہ وہ پرائے گھر میں جا کر جو بعد میں اس کا اپنا بن جاتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے۔ ظاہر ہے جب باپ کے گھر میں تلاوت کریں گی تب جا کر آگے بھی کریں گی۔ تو میرے بھائی، ایک مومن کا پہلا خاصہ، پہلی صفت، پہلی خصوصیت اللہ نے یہ بیان کی، یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تلاوت بھی کیسے کرتے ہیں کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے کی آنکھوں میں تو آنسو جاری ہونے ہی ہے،
لیکن جب وہ تلاوت کر رہے ہیں کوئی اور سن لے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے اور صحابہ کرام تلاوت سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہوئی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ زندگی کے 70 سال کو ہماری عمر پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا جو خط ہمارے نام ہے، اللہ کا جو پیغام ہمارے نام ہے، اس پیغام کے معنی مفہوم سے ہم آگاہ نہیں۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے بھی صرف کرو، قرآن کے مفہوم و مطالب کو سمجھو اور تلاوت اس کی کثرت سے کرو، تو رب ذوالجلال نے قرآن میں آپ کی تعریف کی ہے۔ پھر فرمایا کیا؟ دوسری خوبی ان میں کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم اللہ رب ذوالجلال نے کم و بیش قرآن حکیم میں 700 بار نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں بھی تذکرہ کیا ہے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ کہا ہے نماز قائم کرو۔ کیوں مگر صاحب؟ ہے کسی جگہ پر جہاں بھی تذکرہ کیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، اقامت صلاۃ کی کچھ علامات ہیں، جب تک وہ نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مختصر سے پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دو طرح کی حفاظت ہے، ایک تو یہ ہے اوقات کی حفاظت ہے، ایک نماز پڑھا ہے دل کے اندر قلب پیدا ہوتا ہے، جب دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے اذان سنے یا نہ سنے، گھڑی پر ان کی نظر پڑے یا نہ پڑے، ان کے اندر ایک رب ذوالجلال کی طرف سے گھنٹی بجتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اور جس کے دل میں یہ گھنٹی بجتی ہے، اذان کی آواز نہیں سنی، موبائل پہ ٹائم نہیں دیکھا، کلاک پہ ٹائم نہیں دیکھا، اندر دل میں گھنٹی بجی، اس کے لیے رسول اللہ کی بشارت سن لو کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے آپ نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب انسان ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ ہے جو حفاظت صلاۃ کرتا ہے، جو نماز کے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل ایسے ہے جیسے مساجد کے اندر باندھ دیا گیا ہے۔ اب کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک نماز پڑھ لی ہے، اپنا کام کاج کر رہا ہے،
کام کاج کرتے کرتے جب دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا تو اندر سے گھنٹی بجتی ہے، اندر ایک الارم لگا ہوا ہے، وہ الارم خود بخود بجتا ہے، اور اگر خود بخود بجنے لگ جائے تو پھر بڑی بشارت ہے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ یہ جھوٹے پیر فقیر جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے لیے ہم آپ کو سایہ فراہم کریں گے، ان کی کمر پر یہاں ایک جھنڈا ٹھوک دیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ دھوکے باز ہے، قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ نمازیں 5 کی 5 پڑھتے ہیں، وہ نمازیں 5 کی 5 پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی 5 کی 5 نمازیں روز پڑھتے ہیں اور باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تو آپ 5 کو، آپ 27 کو 5 سے ضرب دے دیں، پڑی 5 اور ثواب کتنی کا مل گیا؟ تقریباً 160 کا، پڑی 5 ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر فرمایا، اچھا اس کے بعد ایک اور خوبی وہ ہے نماز کے اندر خشوع خضوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ بندہ، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور پھر خشوع کے ساتھ ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال ارکان جو ہیں ان کی ادائیگی بھی اچھی طرح کرنی ہے۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھ لیں، میری یہ باتیں سن کر شاید کسی بندے کے دل میں خیال آ جائے، شیطان یہ خیال ڈال دے کہ بھائی یہ اقامت نماز تو تجھ سے ہو ہی نہیں رہی، دل ہی دل میں خود ہی کہہ لے کہ بھئی اقامت نماز تو مجھ سے ہو ہی نہیں رہی، تو اقامت نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جب ہو نہیں رہی تو چھوڑ کیا پڑھنی ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اگر آپ میں یہ خوبیاں موجود نہیں تو نماز کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ پھر بھی ہے۔ شیطان یہ بھی ایک داؤ لگاتا ہے کہ بھئی یار یہ تمہارے اندر وہ صفات تو موجود نہیں ہے جو ایک نمازی کے لیے ہونی چاہیے، تو چھوڑ اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ بے حیائی اور منکرات سے رکتا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ نماز اسے بے حیائی سے روک دے گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ تیرے ساتھ والا تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، تو تیز تیز پڑھ رہا ہے، 5-7 سیکنڈ جو ہے نا ایک رکن میں اضافہ کر دو۔ اب جناب کیا ہوا؟ ریاکاری شامل ہو گئی۔ اور اگر آپ نے بعد میں سوچا کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا، شیطان کے خیال کی وجہ سے میں نے، تو
تو شیطان نے پھر یہ خیال ڈال دیا کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ، چھوڑو اس کو۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، یہ تو میں نے آج پڑھا لیکن ذاتی مشاہدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان پہلے یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو کر تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، اور اگر وہ کرنے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یار میں یہ کرنے لگا ہوں نیکی کا کام، یہ میرے دل میں تو خیال پیدا ہو گیا بھائی لوگ واہ واہ کریں گے، تو ساتھ ہی شیطان دل کہتا چھوڑ اس کو، ساتھ ہی شیطان دل میں خیال پیدا، وہ سیدھا ہاتھ بھی مارتا ہے الٹا بھی مارتا ہے۔ یہ تو میں نے امام راضی کا قول نقل کیا، اور آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، کافی سالوں کی بات ہے، اس وقت الحمدللہ صحت اور توانائی برقرار تھی، تو میں نے نا ایک مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس دیا، اور درس اسی بات پہ تھا کہ بھئی خالص عمل اللہ کے لیے کرو، ریاکاری سے بچو۔ وہاں جو ہے نا مسجد کے متولی وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں نے نا ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھئی واش روم صاف کر دے، مسجد کے واش روم میں خود صاف کر دوں، تو میں نے نا ریاکاری کے ڈر سے نہیں کیے، میں نے کہا میں نے اگر کرنے لگ گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ حاجی صاحب جو ہے ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو میں نے چھوڑ دیے۔ میں نے اسے کہا یہ بھی شیطان کا داؤ تھا، یہ بھی شیطان کا داؤ تھا، اگر ادھر سے نہیں چلا تو ادھر سے چل گیا۔ تو آج میں نے جب راضی کا یہ قول پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ جو بات تھی وہ تنہا میری نہیں تھی، یعنی بڑے بڑے علموں اس کے ساتھ متفق ہیں، یہ شیطان کا داؤ ہے۔ اس لیے آپ نے اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو کوشش کرنی ہے خشیت پیدا کرنے کی، یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد تیسری خوبی یہ بتائی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے، اور یہاں اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، یہاں اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، وقت بھی ہے۔ اگر آپ کو علم دیا تو علم بھی ہے، اگر آپ کو اچھی سوچ دی ہے تو وہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے تو وہ بھی ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے صلاحیت آپ کو دی ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، پھر وہ سر و علانیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے نا وہ مخفی طور پہ بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ مخفی کون کون سے عمل آدمی کو مخفی کرنے چاہیے اور کون کون سے اعلانیہ کرنے چاہیے، بس یہی بیان ہوگا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی۔ اعلانیہ وہ کرنے چاہیے جو فرض ہے، مثلا یا فرض ہے یا بہت لازمی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، یہ آپ کو اعلانیہ دینی چاہیے چھپا، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دیتے وقت کہیں یہ زکوٰۃ ہے، بھلے اس کو نہ کہیں، خاص کر اپنے عزیز و اقارب کو دیتے وقت نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، صرف آپ اپنی طرف مطمئن ہو جائیں کہ یہ جو میرا رشتہ دار ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں۔ جب اگر سمجھے کہ یہ مستحق ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے تو وہ لے گا نہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے کہ وہ لیتا نہیں ہے۔ ویسے کسب حرام بھلے کمائی جائے، دولت کو رشوت کے ذریعے بھلے اکٹھا کر لے، لیکن وہ کہہ دے کہ زکوٰۃ دے دے تو لیتے نہیں ہیں۔
بھائی یہ اعلانیہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، یہ بھی اعلانیہ ہونا چاہیے، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت جو ہے یہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن تاکید ہے، یہ بھی اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے، لوگوں کے گھروں میں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کو جو فرض ہیں مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فرائض کو آپ اعلانیہ نہیں کریں گے تو آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ بندہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور مخفی کیا ہے؟ جو نفلی عبادت ہے، جو بھی نفلی عبادت ہے، اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نفلی، وہ بھی مخفی کریں، اتنا مخفی کریں کہ دایاں ہاتھ اگر خرچ کرتا ہے تو بائیں کو معلوم نہ ہو، لیکن کبھی کبھار، لیکن یہ بات میری یاد رکھ لیں، اصل بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اصل بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ شیطان ہمیں بڑے داؤ سے کرتا ہے۔ آپ جو ہے ابن جوزی کی کتاب جو ہے نا مسائل الشیطان، یہ پڑھ کے دیکھیں، شیطان بڑے داؤ سے کرتا ہے۔ اور خاص کر ہم مولویوں کو پتہ کیا داؤ سے کرتا ہے؟ ہم مولوی حضرات جب چندہ کرتے ہیں نا، چندہ کسی کام کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی جیب سے نا 1000 کا 5000 کا نوٹ رکھ دیتے ہیں بیٹا، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے دے کر یہ بھی دیں گے، بعد میں وہ اپنا نوٹ نکال کے جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے داؤ ہے، اس لیے نہیں، ہاں اس نیت سے کریں کہ کیونکہ ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے، اگر بیٹھے تو سب بیٹھے ہیں، اگر ایک نے دے دیا تو دوسرے بھی اس کو دیکھا دیکھی دیتے ہیں، تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس کام کا آغاز پہلے کروں تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے، تو پھر مخفی جو ہے نا صدقہ اس کو اعلانیہ کرنا جائز ہے، کرنا مخفی چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس لیے اعلانیہ کیا تاکہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آخری جمعہ، اور آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے جو بعد میں آتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹائم ہمارا بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اور بسا اوقات خصوصاً یہ جو میں نے سورۃ فاطر کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے یہ ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے، اگر ایک جمعہ آپ غیر حاضر رہتے ہیں یا ٹائم پر نہیں آتے تو پھر اگلے جمعے والا بھی مواد آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے کوشش کیا کریں خطبہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی فرمائے اور میری اور آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔